تو جس طرح راشد صاحب نے مہربانی کر کے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں. میں راشد صاحب کا، پرنسپل صاحب کا اور انتظامیہ اور جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ آپ سے ملنے کا اور بیٹھنے کا، گفتگو کرنے کا موقع دیا. شکریہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہاں بہت سارے یادیں ہیں 1969 سے لے کے 2005 تک، جس میں 10 سال میں نے باہر گزارے. کاریاں کالج میں، گجرانوالہ کالج میں ایز اے پرنسپل، اور اس طریقے سے چکلالہ کالج میں ایز اے پرنسپل میں نے گزارے. لیکن زیادہ تر ٹائم میں نے یہاں بطور بایولوجی پروفیسر کے یہاں پہ سر انجام دیا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، شکر ہے کہ اتنا کوئی بریلینٹ استاذ تو نہیں تھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ اپنے بچوں کو دل سے اور شوق سے پڑھاؤں. 2-3 چیزیں میں آپ کا دوں گا. ڈاکٹر صاحب بھی میرے شاگرد رہے ہیں اور خوشی ہوئی. ان کے سجیشن ہیں اور سجیشن بہت اچھے تھے، جس طریقے سے پرنسپل صاحب نے بھی کہا اور راشد صاحب نے بھی کہا. ہمارے پائنیئر یعنی اسکول جو ہے، جب میں آیا تھا قاضی ظہیر الدین صاحب پرنسپل تھے. اس کے بعد جناب ہمارے پرنسپل آئے، ایڈورڈ کالج کے پروفیسر تھے ہمدانی صاحب. ہمدانی صاحب اور نہیں، ہمدانی صاحب یہاں کے قاضی ظہیر الدین صاحب کے بعد ایڈورڈ کالج اس کی سلیکشن نہیں. ایڈورڈ کالج وہ آئے تھے اور بہترین پرنسپلشپ کے سروسز، میں کہتا ہوں کہ میرے دور میں جو پرنسپل صاحبان رہے ہیں اس میں سب سے بہترین ہمدانی صاحب تھے. اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کرے. بہت نائس. پھر سید کالج میں وہ پرنسپل بن گئے بعد. اس کے بعد نجیب ال صاحب تھے اور وہ کافی عرصہ رہے. اس دوران میری ٹرانسفر ہو گئی. اینی ہاؤ بایولوجی میں میرے کچھ اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہوئے، تو اکثر ایک تو ڈاکٹر صاحب نے جو سجیشن دیے کہ یہاں پہ بہت سارے ڈاکٹر ہیں جو کہ باہر ملکوں میں بھی ہیں اور یہاں پہ بھی. ڈاکٹر عدنان گل جو کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، وہ ہمارے یہاں کے شاگرد ہیں. اس طریقے سے بہت سارے جو ہے میرے ذہن میں تو یہ ایک آدمی کی، ہمارے ایک دوست کی، خاص کر ہمارے یہ جو حفیظ صاحب ہیں، یہ کسی کی ڈیوٹی لگائیں کہ تاکہ جتنے بھی ڈاکٹر صاحبان ہیں، کچھ مجھے معلوم ہے کچھ نہیں معلوم. اسی طرح جو سب سے بنیادی شاگرد تھے جناب غریب صاحب کے بڑے بھائی جناب ظہور سیٹھی صاحب، یہ ہمارے اس انسٹیٹیوشن کے شاگرد رہے ہیں. یہاں پہ پڑھے. غریب صاحب بھی یہاں پڑھے. تو بہت سارے یہاں پہ پشاور میں ہیں جو کہ اسی طرح باہر ملکوں میں ایک عتیق سمدانی صاحب ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ انکالوجسٹ ہیں، ورجینیا میں ہیں. اسی طرح بہت سارے ہیں جو کہ میرے ذہن میں بھول جاتا ہوں. لیکن یہ ارباب صاحب جو تھے یہ تو یعنی ایک انوسینٹ شکل میں آئے تھے
اور ماشاءاللہ اس وقت جاری ہوتے ہیں کہ یہ احباب صاحب چونکہ اچھے گھرانے سے اور اس سے تعلق رکھتے ہیں، تو مجھے یاد ہے یہ آرٹس کے اسٹوڈنٹ تھے، تو بعض آرٹ کے اسٹوڈنٹ تو جانتا تھا، بعض بھی جانتا تھا، لیکن جس وقت میں پرنسپل بنا تو میں نے سب اسٹوڈنٹ کو یہ کہا تھا کہ جب آپ گیٹ کے اندر داخل ہو جائیں تو آپ نے سب سے پہلے چوکیدار جو گیٹ کیپر ہے اس کو سلام کرنا، پھر جو بھی مالی نظر آئے، سویپر نظر آئے، ٹیچر نظر آئے، اس کو سلام کرنا، کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ کے 5 ٹیچر تھے، ایک انگلش کا، ایک اردو کا اور 3 جو سبجیکٹ ہے اس کو. تو میں اگر بایولوجی پڑھا رہا ہوں لیکن اسلام صاحب بھی تھے، تو بعض اسٹوڈنٹ جو ہے اسلام صاحب کو نہیں جانتے تھے، اور جو اسلام صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، اس کالج میں کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا ٹیچر کو ہر امپلائی کو آپ سلام کریں گے. تو ایک لڑکے نے پوچھا جی کہ ہم ٹیچروں کو تو سلام کریں گے، اکنامکس کے ٹیچر کو کر لیں گے، فزکس کے ٹیچر کو کریں گے، ہسٹری کو کر لیں گے، لیکن یہ سویپر کو اور مالی کو کیوں سلام کریں؟ میں نے کہا یہ آپ کے امتحان میں کام آئے گا. اس وقت آپ امتحان ہال میں بیٹھے ہوں گے اور آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہوگی تو آپ کہیں گے ذرا پانی گرم لے آئیں، یا اس کو کہیں گے نکل لے آئے. تو وہ جب کہیں گے کہ یہ بہت اچھا لڑکا تھا، جب بھی آتا تھا سلام کرتا تھا، تو بغیر پیسوں کے بغیر اس کو وہ آپ کو نقل بھی پہنچایا کرے گا. اس کے علاوہ یہاں پہ بایولوجی میں جس طرح آپ کا ڈاکٹر کانگور ہے، ابھی جب میں جاتا ہوں اس کو زندگی میں خوشیاں دے، صحت دے، تو وہ اٹھ جاتا ہے اور ہاتھ اس طرح کر لیتا ہے اور مجھے کہتے ہیں کہ خوشی پہ بیٹھے، میری خوشی پہ بیٹھے. تو ایک دفعہ میری وائف کے ساتھ تھی، تو میں نے کہا کہ یہ آپ کی کرسی ہے، آپ نے جیتی ہوئی ہے یہ کرسی، آپ اس کے حقدار ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے میں نے کہا نہیں، میں نہیں تھا. میری وائف مجھے کہنے لگی کہ یہ شاگرد جو ہے بات کا بڑا احترام کرتا ہے، یہ کیوں؟ میں نے کہا اس سے احترام کرتا ہے کہ ایک تو میں نالائق استاد تھا، تو جب یہ لائق بچے میرے سامنے بیٹھے ہوتے تھے تو یہ مجھ سے تو مجھ سے زیادہ وہ یعنی دوسرا یہ کہ میں وہ دوسرے دن کہ ٹیوشن پڑھے گا صاحب، یا کتنے پیسے دیں گے کہ میں آپ کو یہ نقل وغیرہ کرواؤں یا ٹیوشن کرواؤں. میں نے کہا یہ کام میں نے نہیں کیا. تو اس لیے یہ عزت احترام کرتی ہوں. اور ایک دوسرے ہنسنے کا موقع آپ کو دیتا ہوں کہ میں جان لیتا تھا کہ یہ بچہ ڈاکٹر بنے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا. تو وہ تو خوش ہو جاتے تھے. جو ان کے ساتھ ہی نالائق ہوتے تھے وہ کہتے تھے میرے متعلق آپ کا کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ ہی ڈاکٹر بنے گے. تو وہ سب بچ لیتے تھے کہ سر کو دیکھو اور اس کو دیکھو ڈاکٹر بنے گے. میں نے کہا یہ ڈنگر ڈاکٹر بنے. اسی طرح بعض اور کہتے ہیں کہ میرے متعلق آپ کا کیا ہے، تم یہ کیا بن گے؟ میں نے کہا آپ ہی ڈاکٹر بنے. وہ سب لڑکے ہنس لیتے تھے، اس کو دیکھو اور یہ کہتا ہے کہ یہ بھی ڈاکٹر. میں نے کہا فٹ پاتھ پہ بھی ڈاکٹر بیٹھے ہوتے، جو دوائیاں بیچتے فٹ پاتھ پہ وہ بھی ڈاکٹر ہوتے. بڑا اچھا، میرے اچھے بڑے اچھے اسٹوڈنٹ بنے ہیں. اور یہ 75 سے لے کے 80-81 تک یہ ایک گروپ تھا ہمارا، جو حسنین صاحب کے اسکول سے ڈائریکٹ ہمارے کالج آتے. کیوں کہ جس وقت میٹر بورڈ بن گیا تو پارٹ 1 اور پارٹ 2 علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اس کے پریکٹیکل بھی علیحدہ ہو گیا. تو وہ جو بچے نمبر 1 اسکول کے ایڈورڈ کالج جاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو پارٹ 1 علیحدہ ہے، ہم ڈراپ حاصل کر لیں گے پریکٹیکل کے ساتھ اور پارٹ 2 کالج دیں گے تو یہ ہمارے لیے یہ کالج اچھا ہے. تو یہ جو ہے یہ ماشاء اللہ اس وقت کے جو 5-7-8 سال تھے اس میں بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹ ہو گئے. اور کیونکہ میرا بہن سبجیکٹ تھا
تو اس لیے وہ کچھ بتائے تھے. ڈاکٹر صاحب نے جیسے ایک سجیشن دی ہے، میں بتا دوں گا کچھ مجھے معلوم ہے اور کچھ ان کے ساتھیوں کو معلوم ہوگا کہ باہر ملکوں میں بھی ہماری شاگرد ہے اور پاکستان میں بھی ہماری شاگرد ہے. ڈاکٹر جو دادا جی جو کہ آج کل میجر جنرل ہیں اور ایف آئی سی ہندی میں اس طرح ڈاکٹر ناصر ہے جو کہ ہر سرجن ہے اور ایف آئی سی میں ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ یہ بنانے چاہیے پرانے اسٹوڈنٹس کو اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں پہ باقی جب بات پرنسپل صاحب نے کہی تو اسپیکر کو بتا دیں یہ ہمارا انسٹیٹیوشن اللہ کے فضل سے ہم نے کیا اسٹیٹ یہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں ویلکم آ جائے بیٹھے. ہمارے یہاں پہ بعض انہوں نے دلالی میں نے جو اسٹوڈنٹ لیٹ آتے تھے اچھا جی ساری تو وہ جس وقت یہ لیٹ کوئی آتا تھا تو میں نے کہا کہ میں اسے پوچھوں گا کہ بھائی کیوں لیٹ آئے. 2-3-4 منٹ میں نے اس طرح ضائع ہوں گے تو میں نے ڈاکٹر کو بتا دیا جو بھی لیٹ آئے دروازہ کھولیں آرام سے آئے اور پیچھے کھڑے ہو جائے اور بس میری طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائے. ڈسکشن نہیں ہوگی کہ کیوں لیٹ آئے کدھر گئے تھے کدھر نہیں گئے تھے اور نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد میں اشارہ کر لے جاتا وہ بیٹھا. اس طرح جو دو لڑکے آپس میں بات کر لیتے تھے ایک دوسرے سے یا وہ ہنس لیتے تھے تو میں صرف ان کی طرف غور سے دیکھ لیتا اور ان کو میں نے بتایا کہ اگر غور سے میں دیکھوں تو آپ میں پیریڈ کے بعد مجھے یہاں کھڑے ہوں گا ان سے ملنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. کس لیے سر؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے کوئی الفاظ کوئی اسپیلنگ کوئی چیز میں نے غلط بنائی ہے جس کی وجہ سے آپ ہنسے ہیں. تو اگر آپ مجھے بتائیں گے تو میں آئندہ کے لیے وہ غلطی نہیں کروں گا. میں اپنے آپ کو ٹھیک کر دوں گا تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا. تو وہ لڑکے جو ہے وہ اس طریقے سے نہ ہنستے تھے نہ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے کہ سر آپ سے پوچھیں گے کہ کس بات پہ آپ ہنسے. تو بہرحال اینی ہاؤ بہت سارے میری تمام زندگی کا تمام سروس جو ہے یہاں پہ گزری ہے. 10 سال میرے ان کے پنجاب میں گزرے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کے خوشیاں دی ہے اس بات پہ کہ میرے بہت سے شاگرد ماشاء اللہ اچھے عہدوں پہ ہیں اور جب بھی میں جاتا ہوں بڑے رسپیکٹ سے وہ ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں. میرے دل سے دعا نکلتی ہے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے. اب آج میں بٹ صاحب کو دیکھا چھوٹے سے بچے تھے چھوٹے سے پیارے ایک کیوب جیسا بچہ تھا آج ماشاء اللہ اب بھی کیوب ہے. تو یہ آئے تھے ان کے والد صاحب کے صدر میں دکان کی اس طرح اور غیور صاحب کو یہ دو تین دوست ہوتے تھے وہاں کینٹین کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کیونکہ یہ آرٹس کے اسٹوڈنٹ تھے لیکن میں دیکھ لیتا تھا ان کو کہ یہ کھڑے ظہیر الدین صاحب کے زمانے کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں. تو یہاں پہ ان کے ساتھ بہت سارے ان کے ساتھ بھی نام وغیرہ یہ بھی بتا سکتے ہیں میں بھی بتا سکتا ہوں اسٹوڈنٹ سے اور ایک اس کا البم بنا دیں تاکہ یہ اسٹوڈنٹ ہے اس سال کا تھا یہ نام ہے آج کل یہ کام کر رہا ہے سب. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جس طریقے سے ہمارے وردک صاحب نے بتا دی ہے اور جس طریقے سے میگزین کالج میگزین جو ہے یہ ایک ضروری چیز ہے جس سے لڑکوں سے ہم 80 روپے 100-200 روپے ہم ایڈمیشن فی لیتے ہیں اس میں لے لیتے ہیں لیکن اس میں ہم نہ اس کو گھر اپنا جو ہوتا ہے اس کو اس لیے یہ جو انہوں نے شروع کیا تھا انیشیٹ یہ میں نے جو حوالے میں بھی کیا ہے میں نے کالج میں بھی کیا ہے اور میں نے چکلانہ کالج 96 میں میں نے چکلانہ کالج اسٹارٹ کیا تھا
اور 2003 میں پھر وہاں سے آیا، وہاں پہ بھی میں نے یہ کی. لیکن اس میں سب سے بڑی کارکردگی وہ ہوتی ہے اردو کے ٹیچر کی. انفارچونیٹلی میں کہتا ہوں اور پرنسپل صاحب موجود ہیں کہ یہاں پہ گورنمنٹ کا لیول جس کو مل جاتا ہے اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ کہتے ہیں کہ بس ابھی میرا جو ہے نا ٹکٹ لگ گیا. اس طریقے سے DRT میں بس میں آپ بیٹھ جائیں، کسی اسٹیشن پہ گزرے، آپ کا ٹکٹ لگے تو چلے کام. میں نے بہت سارے لوگوں کو باتھ روم سے، کینٹین سے، ٹوائلٹ سے اور روڈ سے بھائی کہ آپ کا پیریڈ ہے، آپ تشریف لائیں. اس لیے سب سے ناپسندیدہ شخصیت کالج میں ہی کا، لڑکوں کے لحاظ سے اور اساتذہ کے لحاظ سے. ٹیچر مجھے پسند نہیں کرتے تھے. اور ایک وقت کا اپنے ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے کہ 55-60 لوگوں نے میرے خلاف ایک اپلیکیشن لکھی کور کمانڈر صاحب کو. تو کمانڈر صاحب کو لکھے کہ یہ پروفیسر فیاض صاحب آئے ہوئے ہیں اور اس کو واپس دے کے آنا. کہ میں آیا تھا، میری وائف بیمار اس کی وجہ سے آئی تھی اور آیا تھا میں یہاں پہ، اور وہ بیماری کی وجہ سے میں آیا. لیکن یہاں کے لوگوں نے میرے خلاف درخواست دی کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہوتا. تو پھر میں نے بہت کوشش کی، جس سے بھی بات کرتا تھا کہ وہ کمانڈر صاحب نے آڈر دیا جتنا کو ممکن ہے نا وہ کمانڈر سے چکن خدا نوز بجائے. خیر میں نے کہا کہ نہیں، ایک شاگرد مجھے ملا میجر کا، ریٹائرڈ کا، وہ ملا بائی چانس. میں نے کہا کیا لیتے ہیں؟ کہیں گے کام میرا پسند ہوا ہے. تو وہ کیا میں ابھی آیا ہوں 10 سال گزار کے پنجاب سے. ابھی میرے ٹرانسفر لوگ دوبارہ انہوں نے کہا کہ اس کو کہیں بھیج دیں. اور ڈائریکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ایسا کیا بات ہے؟ بول یہاں کے لوگ پروفیسر صاحبان میں نے خلاف ایپلیکیشن نہیں کیا دونوں. تو کہتا ہے کہ پھر میں نے کہا کتنی پرواہ مت کریں گی. میری وائف اور دن کی وائف شام کو سوئمنگ کرتے ہیں اکٹھے. تو کیا کروں میں اپنے وائف کو کہہ دوں گا ٹھیک ہے. خیر دوسرے دن بنا کو کمانڈر طرف سے آگے کے آپ کو میں نے بات کی. جو گریڈ صاحب تھے اس سے پوچھا کہ سر کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے 10 سال میں نے پنجاب میں بتایا ایز اے پرنسپل بلا رہا، یہاں میں ابھی پرنسپل نہیں ہوں. تو یہ لوگ میرے خلاف شکایت کی. تو میرے ACR وہاں سے بلوا لیں، ڈائریکٹر صاحب سے پوچھیں کہ میں نے وہاں کارکردگی اچھی کی ہے یا خراب کی. تو انہوں نے 1 مہینے کے بعد مجھے اس کالج کا پرنسپل بنا دیا. اور جن لوگوں نے شکایت کی تھی، ایک کو کوئٹہ، ایک کو کراچی اور ایک کو بہاول نگر بھیج دی، ٹرانسفر کر دی. تو بات یہ کہ یہاں پہ میں نے بہت سارے میڈیکل سولوشن ہے کالسی، اور جس طریقے سے یہ تمام یہ بلڈنگ جو ہے ہمارے سامنے ہوگی. اس لیبارٹری میں بہت سارے میٹیریل پڑے ہوں گے، سام ہے، کچن ہے، کراچی سے ہم لا کرتے تھے، سب کے کنٹریبیوشن ہے. اور اس کے ریوارڈ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. ہمارے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے احترام کرتے ہیں. میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، خوشی دے، صحت دے اور اس طریقے سے بڑھتا ہوتا رہے. اور خاص کر کے رشید صاحب اور راشد صاحب اور اس طریقے سے دوسری انتظام وغیرہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے اور ان کی کوششوں کو اور بڑھائے. خاص کر عمر صاحب جو ہے اس کے 2 بھائی میرے ساتھ امریکہ میں بھی تھے، اور پھر بھی امریکہ جان گئے تو جاوید انجینئر ہے، حالانکہ میڈیکل ڈگری سے مطلب ہے کہ وہاں پہ ساتھ تھے. تو سجیشن ہے، اور زیادہ سجیشن جو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا وہ آپ کے سامنے ہیرا بیٹھا ہوا ہے جناب غیور سیٹھی صاحب. یہ جو ہے ان کے ماشاء اللہ کالج بھی ہیں، یونیورسٹی بھی ہیں، اسکول بھی ہیں. اور جس طریقے سے یہ چلا رہے ہیں اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا ہے اور جو ریپوٹیشن ہے، یہ ان سے آپ سیکھ سکتے ہیں. اور پرنسپل صاحب کو بھی میں نے کہا کہ یہ صرف ٹرپ ہے کہ بھی لڑکے آ جائے، آپ کا اپلیکیشن کریں. ہمارے کالج صاحب کے کالج میں پہلے 100 لڑکے چلے جاتے ہیں، ان کی فیس آدھی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا فل اور فل یہاں پہ ہم کہتے ہیں آپ میرٹ میں نہیں ہیں، آپ کو ٹیسٹ دینا ہے، آپ کو یہ دینا اچھے لڑکے ہیں. اور اس کالج کے ایجوکیشن کو
تاکہ وہ قائم اور قائم کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو بچوں کی خوشیاں نصیب کریں. آج کل بچے جو ہے ہمارے ان لوگوں ہیں, لیکن یہ بات ہونی چاہیے کہ بچے آپ کے بڑھاپے میں آپ کے چہرے دیکھ کے مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے, قاضی ظہور الدین صاحب کے زمانے میں, ہمارے غانی صاحب کے زمانے میں, تو وہ ابھی تک اسی طرح مجھے لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوشیوں سے